ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا. فی عملیات الاستنباط الفقی للحکم الشریف فحسب. اس کے پہلے ایک لائن رہ گئی تھی وبہذا اصبحت. تو انہوں نے کل بتایا تھا کہ قط میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک حجیت قط میں جو عنصر مشترک ہے، سب سے زیادہ مشترک، سب سے اہم اور سب سے وسیع مشترک عنصر جو عملیات استنباط میں حجت قط ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بتایا تھا انہوں نے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کسی مسئلے کا، کسی قضیے کا کشف ہو جانا کہ اس میں شک باقی نہ رہے. خوب. پھر بتایا تھا معنی حجت قط کا خلاصہ دو امروں میں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی بندہ تورطہ یعنی داخل ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے کہ مخالفت مولا میں اپنے قط کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں، تو مولا جو اس کو عقاب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور بندہ جو ہے وہ عذر لا سکتا ہے مخالفت مولا پر کہ مجھے تو یقین تھا کہ یہ آپ کا حکم نہیں ہے، تو میں اس کو وجہ نہیں لایا. ٹھیک ہے. اس رخ کو کیا کہتے ہیں؟ جب بندہ اپنے شارع کے سامنے عذر پیش کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ مجبور ہیں، ہمیں کیا پتہ، ہم معذور ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے واجب نہیں، اس لیے چھوڑ دیا. تو اس رخ کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جانب معذریت. ولا کر دوسرا رخ یہ ہے کہ بندہ کا مخالفت مولا پڑ جائے اپنے قط پر عمل کرنے کے نتیجے میں، اذا تورط فی مخالفت مولا نتیجہ لترک العمل، یعنی قط کے اوپر عمل نہیں کیا، قط کے اوپر عمل نہیں کیا، اپنے قط کی مخالفت کر دی. یعنی اس کو یقین تھا کہ شراب پینا حرام ہے، پھر بھی اس نے شراب پیا اور شراب واقعاً حرام تھی، تو اس نے اپنے قط کے خلاف عمل کر کے کیا کیا؟ ہاں، حکم خدا کی مخالفت کی. تو اب مولا کو یہ حق حاصل ہے کہ بندے پر عقاب کرے، احتجاج کرے، دلیل لائے، حجت لائے، عقاب کرے کہ تم نے اپنے جانتے ہوئے بھی کہ فلاں کام حرام ہے تم نے اس کو انجام دیا، جانتے بھی کہ فلاں کام واجب ہے تم نے اس کو ترک کیا. تو جب بندہ مخالفت کرے اپنے قط کی تو اس وقت شارع اس کو عقاب کرتا ہے قط کے مخالفت کرنے کے نتیجے میں. تو اس رخ کو کیا کہتے ہیں؟ جانب منجزیت. خوب. اور اس کو بتایا کہ چاہے فقیہ ہو، اصولی ہو، جو بھی ہو، حجیت قط جو میں نے اس معنی بیان کیا ہے اس سے کوئی مستغنی و بے نیاز نہیں ہے. حجت قط کے اوپر، حجت قط کی سب کو ضرورت ہے. قط ہی کی بنیاد پر لوگ اپنے اپنے مسائل و وظائف کو معین کرتے ہیں. اور میں نے ابھی درس شروع کرنے سے پہلے جو تھوڑی بہت وضاحتیں دی آپ کو اس میں بیان کیا. ہم زندگی کی روزمرہ کے معمول میں بھی اپنے قط کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں. بازار جاتے ہیں، پتہ ہے کہ ابھی دکان کھلی ہے تبھی جاتے ہیں، اور اگر یقین ہے کہ رات کے 12 بج رہے ہیں دکان بند ہے تو ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. یقین ہے کہ کلاس نہیں ہے، آج چھٹی ہے تو ہم کلاس میں نہیں آئیں گے. یقین ہے کہ کلاس ہے تو ہم آئیں گے. خوب. تو اب یہ عنصر قط جو ہے وہ ہر جگہ، عنصر حجیت قط جو ہے وہ ہر جگہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی مسئلے میں زندگی کے، کسی بھی عملیات استنباط میں، کسی بھی فقہی مسئلے کے اجتہاد میں سب سے پہلے ضرورت کس چیز کی پڑتی ہے؟ کون سا عنصر کی؟ ہاں، حجیت قط کی. تو جب حجیت قط کی ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے، حجیت ظہور عرفی کی ضرورت بس ٹھیک عنصر عام ہے، مگر بس وہیں ضرورت پڑے گی حجت ظہور عرفی کی کہ جہاں پر ظہور سے ہمیں استفادہ کرنا ہوگا کہ یہ جملہ فلاں مطلب میں ظاہر ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہی مراد اشارے کی ہے نا. حجت خبر واحد سے ہم استفادہ کہاں کریں گے؟ وہاں پر کہ جہاں خبر واحد آئی ہو، ذکر کی گئی ہو، ہے نا. خبر واحد سے کا حجت ہے، لہٰذا، اور چونکہ زرار نے کہا ہے لہٰذا اب زرار نے جب واجب کہا تو فلاں چیز واجب ہے. مگر اس حجیت ظہور عرفی یا حجیت خبر ثقہ وغیرہ کی ہر جگہ ضرورت نہیں پڑتی، لیکن قط کی ضرورت، حجیت قط کی ضرورت ہر جگہ ہے.
جس مسئلے میں بھی فقی اجتہاد کرے گا اس کو یقین پیدا کرنا پڑے گا کہ میں نے جو نتیجہ نکالا ہے اجتہاد کرنے کے بعد وہ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ صحیح ہے، درست ہے. اس کو قطع پیدا کرنا پڑے گا، یعنی یقین پیدا کرنا پڑے گا اس بات کا کہ میں جو حکم دے رہا ہوں، حکم لگا رہا ہوں قرآن حدیث سے سمجھ کر کے، وہ کیا حکم ہے؟ وہ یقینی حکم ہے، صحیح حکم ہے. تو اب ہر نتیجے کی صحت کے لیے اس کو یقین حاصل کرنا ضروری ہے. تو اب فرمانا و بہذا، چونکہ ہر طرح کے عملیت استنباط میں یقین ضروری ہے، ورنہ اگر یقین حاصل نہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ لغون. تو استناد اور اجتہاد اس کا کیا ہو جائے گا؟ لغو، بیکار ہو جائے گا. و بہذا، اسی وجہ سے اصبحت حجت القطع، حجت قطع کیا ہو گئی؟ عامل، یہ عامہ اصبحت کی خبر ہے. و بہذا اصبحت حجت القطع اعم العناصر الاصولیت المشترکۃ، جو اصولی اور مشترک عناصر ہیں نا، علم اصول میں استعمال ہونے والے عناصر مشترکہ، ان میں سب سے زیادہ عام کون سا عنصر ہے؟ حجت قطع ہے. ٹھیک ہے. خوب، اصولی اور مشترکہ یہ دونوں جو ہے نا صفت ہے عناصر کے لیے. عناصر مشترکہ یا عناصر اصولیہ دونوں سیم ہے. تو تمام عناصر اصولیہ میں اور تمام عناصر مشترکہ میں سب سے عام عنصر جو ہے حجت قطع ہے. وہ اوسعها نطاقاً یعنی دائرتاً، دائرے کے لحاظ سے، حدود کے لحاظ سے سب سے وسیع دائرہ کون سے عنصر کا ہے؟ حجت قطع کا ہے. پتہ چلا کہ تین چیزیں مثلا ہیں، فرض کے دو چیزیں، حجیت خبر ثقہ اور حجیت قطع. تو آپ نے 1000 مسئلوں میں سے 200 مسئلے ایسے تھے کہ جہاں پر خبر واحد کی بنیاد پر آپ نے اجتہاد کیا. ہر جگہ خبر واحد بنیاد پر نہیں اجتہاد کرتے نا، کئی قرآن کی آیت سے اجتہاد کرتے ہیں، کئی خبر متواتر سے اجتہاد کرتے ہیں، ہے نا. تو خبر واحد ثقہ حجت ہے. ٹھیک، یہ ایک عنصر مشترک علم اصول کا. تو یہ اس سے کہاں کا استفادہ کرتے ہیں؟ جہاں اس کی ضرورت ہو، بس جہاں اس کی ضرورت بس وہیں تو. لیکن حجت قطع کیا ہے؟ آپ نے کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی فتویٰ دیا، نتیجہ نکالا، فتویٰ دیا یا نتیجہ نکالا، تو اس کے متعلق آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ نہیں کہ میں جو فتویٰ دے رہا ہوں صحیح ہے. جب یقین ہو جائے گا تب بھی فتویٰ عوام تک آپ بھیجیے گا، ورنہ اپنے پاس رکھیے اپنے جیب میں. فقیہ کا کام یہ ہے کہ جب اس مسئلے پر یقین پیدا کر لے، قطع اس کو حاصل ہو جائے، تب عوام کے حوالے کرے، ورنہ کہاں رکھے؟ اپنے جیب میں رکھے، اپنے پاس رکھے فتویٰ. ٹھیک ہے، ضرورت نہیں کہ اس کو بیان کرے ہو. تو اب یہ بتائیے کہ کس فتوے میں اس کو یقین ہو تو عوام کو دے. فتویٰ نمبر 1، 2، 3 یا 1000 کے 1000 سب میں. تو اب یہ حجت قطع ایسا عنصر ہوا جس کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع ہے. یہ 200 مسئلے میں تھا. یہ حجت ظہور عرفی جو ہے مثلا 300 مسئلے میں تھی، ٹھیک ہے، یا 100 مسئلے میں تھی، اور یہ 1000 کے 1000 ہر جگہ. تو اس کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع ہو گیا. خوب، چلیے جی. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اب اس بنیاد پر حجت قطع جو ہے وہ عام میں عناصر اصولی ہو گیا اور سب سے زیادہ دائرہ اس کا وسیع ہو گیا. یہ کل تک کا درس تھا جو میں نے مکمل کیا. اب ذرا آج کا درس تھوڑا سا تمہید جو میں نے بورڈ پہ پہلے بیان کر دی تھی اس کو دیکھتے ہیں، تھوڑا جلدی میرے ساتھ چلیے گا. وَلَيْسَتْ حُجَّةُ الْقَطْعِ عُنْصُرًا مُشْتَرَكًا فِي عَمَلِ اسْتِنباطِ الْفَقِيهِ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِي فَحَسْبُ. اب ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف فقیہ جب کسی حکم شرعی کا استنباط کرتا ہے تو وہاں پر حجت قطع جو ہے وہ عنصر مشترک کہلاتی ہے. فحسب یعنی فقط، بل ہے فی الواقع شرط اساسی. یہ بتائیے، یہ جو کہا گیا ظہور خبر ثقہ حجت ہے، ظہور عرفی حجت ہے، اس مسئلے کے متعلق بھی اصولی کو یقین ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ جب اصولی کو یقین ہوگا کہ خبر ثقہ حجت ہے تب آ کر کے یہ اصولی یہ بات بیان کرے گا. یہ مسئلہ اصولی ہے کہ فقہی ہے؟ اصولی مسئلہ ہے. حجت ظہور عرفی، ظہور عرفی حجت ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اصولی مسئلہ ہے؟
کہہ رہے ہیں کہ جیسے فقیہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ یقین پیدا کرے فلاں چیز حرام ہے تب آ کر کے فتویٰ دے، ویسے ہی اصولی کے لیے ضروری ہے کہ یقین پیدا کرے کہ جو میں قاعدہ پیش کر رہا ہوں وہ قاعدہ صحیح ہے، ہاں تب وہ پیش کرے گا لوگوں سامنے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف فقیہ کے لیے نہیں، بل ہے یا فی الواقع شرط اساسی بلکہ حجیت قطع شرط اساسی اور بنیادی ہے کس چیز کے لیے؟ فی دراست الاصولی، اصولی کے پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی، سیکھنے سکھانے کے لیے بھی، للعناصر مشترکات نفسها ايضا، خود اصولی جو ان عناصر مشترکہ کے بارے میں پڑھا رہا ہے نا، بررسی کر رہا ہے، اس کے سلسلے میں بھی اس کو یقین حاصل ہونا چاہیے، اصولی کو بھی۔ فَنَحْنُ حِينَمَا نَدْرُسُ مثلاً حجیت الخبر اور حجیت الظہور العرفی، پس مثلا جب ہم پڑھتے ہیں حجیت خبر کے بارے میں کہ خبر ثقہ حجت ہے یا ظہور عرفی کی حجت ہونے کے بارے میں، تو کیا ہوتا ہے؟ انما نحاول بذالک، تو ہم اس کو انجام دیتے ہیں، اس کو اپنے ذمے لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کے ذریعے سے کیا؟ تحصیل العلم بواقع الحال فی تلک المسئلہ، کہ اس مسئلے میں واقع حال کے متعلق مجھے یقین ہو جائے، یعنی ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں یقین تک پہنچیں کہ ہاں خبر ثقہ حجت ہے۔ اگر آپ کو شک ہوگا کہ خبر ثقہ حجت ہے تو کیا آپ اس کی بنیاد پر فتویٰ دیں گے؟ نہیں، فقیہ اس کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دے گا۔ تو کیا کرتا ہے؟ اصولی یقین پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس مسئلے کے متعلق۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ وَالْقَطْعُ حجتاً، پس اگر علم اور قطع اور علم مساوی ہے، مترادف استعمال کیا انہوں نے، پس علم یقین اور قطع حجت نہ ہو، فَأَيُّ جَدْوَى فی دراست حجیت الخبر والظہور العرفی، جدوہ یعنی فائدہ، کیا فائدہ رہ جائے گا پھر حجت خبر اور حجت ظہور عرفی کے بارے میں پڑھنے سے؟ یعنی اگر یقین نہ ہو تو، ہاں اگر یقین حجت نہ ہو، قطع حجت نہ ہو تو سوال یہ ہے کہ آپ کو حجیت خبر ثقہ، ٹھیک ہے، یہ حجیت خبر ثقہ، حجیت خبر ثقہ کو آپ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فتویٰ دیتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں نا، فتویٰ نکالتے ہیں۔ فتویٰ آپ کا کب صحیح مانا جاتا ہے، حجت مانا جاتا ہے؟ جب اس پر یقین ہو، ہاں، کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ خبر ثقہ حجت ہے، تب خبر ثقہ کی بنیاد پر آنے والا فتویٰ بھی حجت ہوتا، صحیح ہوتا ہے۔ خوب، خبر ثقہ کی حجیت کا بیس کیا ہے؟ یہ کس پر ٹکا ہوا ہے؟ حجیت قطع پر، کیونکہ آپ کو پہلے یہ یقین حاصل کرنا پڑے گا کہ خبر ثقہ حجت ہے۔ یقین، اگر آپ کو شک ہوگا کہ خبر ثقہ حجت ہے کہ نہیں تو اس کی بنیاد پر فتویٰ، تو فتویٰ صحیح ہوگا، حجت ہوگا اس وقت کہ جب حجیت خبر ثقہ کو آپ مانیں۔ اور حجیت خبر ثقہ کب ہوگی؟ یعنی خبر ثقہ حجت کب مانی جائے گی؟ جب اس کی حجیت کا آپ کو یقین ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر قطع حجت نہ ہوگی تو یہ بھی بیکار، پھر یہ بھی بیکار۔ تو ساری چیزوں کا انحصار کہے پر ہے؟ حجت۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں فَأَيُّ جَدْوَى، کیا فائدہ؟ اگر قطع کو آپ حجت نہ مانیں گے تو پھر کیا فائدہ رہ جائے گا؟ باقی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ برباد و ختم ہو جائیں گی۔ خوب، فالفقیہ والاصولی، پس فقیہ اور اصولی یستہدفان، یعنی طلب ہدف سے بنا یستہدفان، فبدون سے سوال کر رہے ہیں، کیا جا رہا ہے کہ پھر سے دہرا دیں، تو اس کو ہمیں 2 لائن پہلے سے ملانا پڑے گا۔ تو آپ نے جب یہ دیکھ لیا کہ فتووں کا انحصار اصولی مسائل پر ہے، فتووں کا انحصار واجب اور حرام کا انحصار کس پر ہے؟ اصولی مسائل پر، اور اصولی مسائل کا بھی انحصار کائے پر ہے؟ حجت قطع پر ہے۔
فقی بھی چاہتا ہے کہ قط ہمیں حاصل ہو جائے مسئلے کے متعلق, اصولی بھی چاہتا ہے قط ہمیں حاصل ہو جائے اس مسئلے اصولی کے متعلق. سوری, تو دونوں کے جو مسئلے ہیں ان کا انحصار آخر میں کس پر ہو گیا؟ حجت قط پر ہو گیا. پس فقی اور اصولی دونوں ایک ساتھ ایک ہدف کو دنبال کرتے ہیں, اس کے پیچھے چلتے ہیں, اس کی تلاش میں رہتے ہیں. وہ کیا؟ تحصیل العلم بالنتیجۃ الفقیۃ, نتیجہ فقہی کا علم حاصل کرنا. نتیجہ فقہی کیا ہے؟ ہیا تحدید الموقف العملی تجاہ شریعت, شریعت کے مقابلے میں اپنے وظیفہ عملی کو معین کرنا. اور یا تحصیل العلم یا او عطف ہو رہا ہے نتیجہ فقہیہ ہے نا, اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے, فقہیہ کے اوپر. تحصیل العلم بالنتیجۃ الاصولیہ, یا تو نتیجہ فقہی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں رہتا ہے, کون رہتا ہے؟ فقی. یا نتیجہ اصولی کو حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے, کون رہتا ہے؟ اصولی. فقی جس کو حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحدید موقف عملی تجاہ شریعہ کہتے ہیں. اور اصولی جس کے دنبال میں رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عناصر مشترکہ کہتے ہیں. تو دونوں اس کوشش میں رہتے ہیں کہ یقین حاصل ہو جائے ہم کو کہ عنصر مشترک کیا ہے, اور یقین حاصل ہو جائے کہ حکم شرعی کیا ہے. دونوں کو یقین حاصل کرنا ہے. فبدون الاعتراف المسبق بحجت العلم والقط, اور اگر پہلے سے قط اور علم کی حجیت کا اعتراف نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تصبح بحوثہما عبثا لا طائل تحتہ, تو ان دونوں کی بحث کیا ہو جائے گی؟ عبث و بے فائدہ ہو جائے گی. طائلہ یعنی فائدہ, بے فائدہ ہو جائے گی. خوب. وہ حجیت القط ثابتۃ. اب ایک مسئلہ جو میں نے یہاں عرض کیا تھا کہ حجیت قط جو ہے وہ ذاتی ہے, اس کو شارع اگر چاہے تو سلب نہیں کر سکتا. حجیت قط جو ہے, حجیت قط, یہ حجیت قط, اس کو یاد رکھیں, حجیت قط ذاتی ہے. ذاتیات شے سے سلب نہیں کیا جا سکتا. انسان ناطق ہے, ٹھیک ہے, انسان ناطق ہے, انسان کی ذاتیات میں سے کیا نطق ہے. انسان کو آپ کیا کوئی انسان نہیں پیدا کر سکتے آپ جس کو کہیں گے یہ ناطق نہیں, ہمارا ناطق نہیں ہے. انسان کالا ہو, گورا ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, بیوقوف ہو, کلمند ہو, بولنے والا ہو, گونگا ہو, سب کیا کہلائے گا؟ حیوان ناطق کہلائے. ذاتیات شے اس سے جدا نہیں ہوتی. تو قط کی ذاتیات میں سے کیا ہے؟ حجیت. ذات شے کو شے سے جدا نہیں کر سکتے. تو حجیت قط جو ذاتی ہے, تو جب حجیت قط کی ذاتی ہو گئی تو کیا شارع چھین سکتا اس سے؟ نہیں صرف کر سکتا ہے. اور یہ عقل کہتی ہے, بے حکم عقل, عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ حجیت قط کیا ہے؟ ذاتی ہے. وہ حجیت القط ثابتۃ بحکم العقل, قط کی حجیت ثابت ہے عقل کے حکم بنیاد پر. فإن العقل يحكم, عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ ان للمولا سبحانہ حق الطاعت علی الانسان, کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, انسان حق اطاعت ہے انسان کی گردن پر. یعنی انسان کے لیے ضروری کہ اطاعت کرے کس کی؟ اللہ کی. کہاں؟ فی کل ما یعلمہ من تکا, یعلمو پہ دھیان رکھیے گا, فی کل ما یعلمہ من تکالیف المولا, ہر اس جگہ اطاعت کرے جس کا اسے قط ہے, علم ہے, یعنی قط ہے کہ یہ تکالیف مولا میں سے ہے, حکم خدا ہے, عوامر ہی و نواہی ہے, اللہ کے عوامر اور اللہ کے نواہی میں سے ہے. اگر انسان کو قط ہے جہاں پہ بھی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ کی اطاعت کرے, حق ہے مولا کا یہ. فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ, عَلِمَ یعنی قطع, فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ بِحُکْمٍ إِلْزَامِيٍّ مِنَ الْمَوْلَى مِنْ وُجُوبٍ أَوْ حُرْمَةٍ. آپ کو پتہ ہے کہ احکام جو ہے وہ 5 طریقے کے ہوتے ہیں. احکام جو ہے کتنے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں. اس میں سے ایک وجوب اور ایک حرمت, یہ الزامی ہوتے ہیں, اس میں چھوٹ نہیں ہے. باقی مکروہ, مستحب اور مباح میں چھوٹ ہے, آپ چاہے انجام دی چاہے انجام نہ دی, مگر یہ دونوں میں چھوٹ نہیں. اس کو حتماً انجام دینا, اس کو حتماً ترک کرنا ہے.
الزامی کا مطلب سنا گیا؟ جس میں حتمیت پائی جا رہی ہو، ایک میں حتمیت انجام دینے کی پائی جا رہی ہے اور ایک میں حتمیت چھوڑ دینے کی پائی جا رہی ہے، تو یہ حکم الزامی ہے یہ. بس اگر وہ جان لے، قط پیدا کر لے، یعنی جان لے کسی حکم الزامی کے متعلق کہ شارع کی طرف سے حکم آیا وجوب کا یا حرمت کا، دخل ذالک الحکم الالزامی ضمن نطاق حق الطاعت. نطاق یعنی کئی بار گزر چکا ہے لفظ، آپ لوگوں نے مباحثے نہیں کیے ہیں؟ تو جو مباحثہ کیا تو نطاق کا معنی جلدی بتائیے. کئی بار گزرا ہے نطاق، آج بھی گزرا ہے. نطاق یعنی دائرہ، محدودہ دائرہ. داخل ذالک الحکم الالزامی، تو وہ حکم الزامی داخل ہو جاتا ہے حق الطاعہ کے دائرے میں، نطاق حق الطاعہ میں. وَأَصْبَحَ مِنْ حَقِّ الْمَوْلَى عَلَى الْإِنسان، اب مولا کا حق ہو جاتا ہے انسان گردن پر کیا کہ أَن يَنْتَصِلَ ذَلِكَ الْإِلْزَامُ الَّذِي عَلِمَ بِهِ، کہ بندہ انجام دے، امتثال کرے، نہیں بجا لائے اس حکم الزامی کو اپنے علم کی بنیاد پر، جس کا علم اسے حاصل ہوا ہے نا اس کو بجا لائے. فیضا یعنی اگر علم ہو گیا ہے کہ فلاں چیز واجب ہے تو بجا لائے، اور فلاں چیز حرام ہے تو اس کو حتماً کیا کرے؟ ترک کر دے. فیضا قصرا فی ذالک، پس اگر کوتاہی کرے، قصرا یعنی کوتاہی کرے اس چیز میں، یعنی بجا لانے میں، امتثال میں، اور لم یؤد حق الطاعت، اور حق اطاعت کو یا تو حق اطاعت کو بجا نہ لائے، ادا نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ کانا جدیرن، جدیرن بتا چکا ہوں، جدیرن بالعقاب یعنی ہاں سزاوار عقاب ہوگا. وہذا ہوا جانب المنجزیت فی حجت القطع، اسی کو جانب المنجزیت کہتے ہیں حجت قطع میں. ومن ناحیت اخری یحکم العقل، دوسری رخ سے عقل حکم لگاتی ہے ایزن اسی طریقے سے کہ بأن الانسان القاطع بعد الالزام من حق ہی، جو انسان قط پیدا کر لیتا ہے عدم الزام کا، عدم الزام کا، اس کا حق یہ ہے کہ ان یتصرف کما یحلو لہ، تصرف کرے اس طریقے سے جیسا وہ خود چاہتا ہے. حلوہ جانتی ہیں آپ لوگ؟ حلوہ مٹھائی کو کہتے ہیں نا، کما یحلو لہ، جیسا اس کو میٹھا لگے، جیسے اس کو اچھا لگے ویسے عمل کرے. جب الزام نہیں ہے، مکروہ ہے مثلا، تو چاہے کرے چاہے نہ کرے، مباح ہے چاہے کرے چاہے نہ کرے. وَإِذَا کا، اب ایک چیز کا اس کو پتہ ہے کہ حرام نہیں ہے اور انجام دے دیا اس نے، ایک چیز کو پتہ ہے کہ واجب نہیں ہے، قط ہے، تو اس کو چھوڑ دیا اس نے. ٹھیک ہے، خوب یحلو لہ، جیسا کہ اس کو اچھا لگے. وَإِذَا كَانَ الْإِلْزَامُ ثَابِتًا فِي الْوَاقِعِ، اور اگر واقع میں الزام ثابت تھا، الزام مطلب اردو والا الزام نہیں کہ الزام لگا رہے چوری کا، الزام مطلب ہاں لزوم ثابت تھا کہ واجب تھا مثلا یا حرام تھا، اور اس نے چھوڑ دیا. والحالت هذه، اور حالت ایسی ہے، مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا تو اس کو نمبر دیں گے. والحالت هذه مطلب یعنی اس نے انجام دے دیا سوچ کے کہ وہ لازم، یہ سوچ کے، یہ مراد ہے، ہاں یہی اہم ہے. احسن. حالت یعنی اس کی یہ سوچ ہے کہ واجب نہیں ہے میرے اوپر، حرام نہیں ہے، لازم نہیں ہے، الزام نہیں ہے، اور حقیقت میں کیا تھا؟ ہاں الزام تھا. فلیس امتثال الالزام من حق المولا علی الانسان، پس امتثال الزام حق مولا میں سے نہیں ہے. مولا کا حق بندے کی گردن پہ نہیں ہے کہ اس کو بجا لائے. ہوگا اصل میں لازم، مگر ابھی تو بندہ لازم نہیں سمجھ رہا ہے نا، تو کیا بندے کی گردن پہ واجب ہے کہ حق ادا کرے؟ نہیں بھائی، بندے کو یہ لگتا ہے کہ گوشت خرگوش جو ہے وہ حرام نہیں ہے، اس کو یقین نہیں ہے حرمت کا، اور اس نے کھا لیا اور واقعہ میں کیا تھا؟ حرام تھا. تو کیا مولا مارے گا اس کو؟ نہیں مارے گا، اس نے تھوڑی نا حرام سمجھا تھا. خوب. فلیس امتثال الالزام من حق المولا علی الانسان ولیس للمولا، اور مولا کو یہ حق نہیں ہے، للمولا نے حق، مولا کو حق نہیں ہے کہ ان یعاقبہ علی مخالفتہ، کہ اس انسان کو عقاب کرے اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. کب تک؟ ما دام الانسان قاطعا بعدم الالزام، جب تک کہ انسان کو یقین ہے عدم الزام کا. وَهَذَا هُوَ جانب المعذریت فی حجت القطع، اس کو حجت قطع کے باب میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں جانب المعذریت کہتے ہیں. والعقل کما یدرک حجت القطع کذالک یدرک ان الحجت لا یمکن ان تزول عن القطع،
اور جس طریقے سے عقل یہ درک کرتی ہے کہ قط حجت ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ بات پڑھ رہا ہوں میں جو بورڈ پہ سمجھا چکا ہوں آپ لوگوں، اور آپ لوگوں نے جواب ایسا دیا تھا کہ لگ گیا تھا مجھے کہ آپ سمجھ چکی ہیں، لہٰذا میں کہانی کی طرح ہی 2 پیراگراف جلدی پڑھ رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور عقل جیسا کہ درک کرتی حجت قط کو، عقل کہتی ہے نا قط حجت ہے، کذالک اسی طریقے سے عقل یہ بھی درک کرتی ہے کہ لا یمکن ان تزول القط بل ہے لازمۃ له، کہ قط سے اس کی حجیت کو چھینا نہیں جا سکتا، ولا یمکن حتی للمولا، حتی مولا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان یجرد القطع من حجیتہ، کہ قط کو عریاں کر دے، بے لباس کر دے، الگ کر دے، کس سے؟ حجیت سے، جدا نہیں کر سکتا ہے۔ مجرد کہتے ہیں اکیلے رہنے والے کو، تو خالی کر دے، الگ کر دے، یعنی جدا کر دے قط کو حجیت سے، صحیح نہیں ہے۔ وَيَقُولُ، اور قاطع شارع ایسے کہے، مولا ایسے کہے کہ اذا قطعت بعدم الالزام، جب تم کو یقین بھی ہو کہ لازم نہیں ہے فلاں چیز، فانت لست معذورا، تب بھی تم معذور نہیں ہو۔ کہہ سکتا ہے شارع؟ وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے میں معذور ہوں، مجھے پتا تھا کہ حرام نہیں ہے تب انجام دیا ہے، تو شارع نہیں کہہ سکتا ہے کہ تمہیں یقین ہے کہ حرام نہیں تب بھی تم معذور نہیں ہو، تمہیں ڈنڈے پڑیں گے۔ اور یقول اذا قطعت بالالزام، یہ شارع کہے کہ جب تم نے الزام کا یقین پیدا کر لیا، جان لیا کہ واجب ہے، فلک ان تہملہ، بس تمہیں اختیار ہے کہ تم اس کو انجام نہ دو۔ شارع کہہ سکتا ہے کہ تمہیں یقین ہے کہ واجب نہیں تب بھی چھوڑ دو؟ نہیں کہہ سکتا شارع۔ فإن كل هذا مستحيل بحکم العقل، یہ دونوں چیزیں محال ہیں، کس بنیاد پر؟ عقل کے حکم بنیاد پر، حکم عقل کی بنیاد پر۔ لأن القطع لا تنفک، تنفک نے جدا ہونا، انفکاک، وہ کہتے ہیں کیا نا، آپ رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ 1 مہینے بعد، تو رمضان میں آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں دعا؟ فکاک رقباتی من النار، فکاک رقباتی من النار، یاد آیا؟ دعا رمضان میں فکاک نے جدائی، لا فإن لا ان القطع لا تنفع عنه المعذریت والمنجزیت، اس لیے کہ قط سے معذریت و منجزیت کو جدا فی حال من الاحوال، کسی بھی صورت میں۔ وہذا معنی القاعدۃ الاصولیۃ القائلہ، اور یہ جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی تفصیل، اسی کو تو اصولی قاعدے میں کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اصولی قاعدے کا یہی مطلب ہوا۔ کون سا اصولی قاعدہ؟ جو اس طریقے سے ہے، کیا؟ استحالۃ صدور الرد من الشارع القط، محال ہے کہ شارع کی طرف سے صدور رد آ جائے قط کے متعلق، رد یعنی منع کرنا، یعنی شارع نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم اپنے قط کے اوپر عمل نہ کرو۔ استحالت تو محال ہے، صدور الرد، رد کا یعنی من کا صادر ہونا، من الشارع، شارع کی جانب سے، کس کے متعلق؟ عن القط، شارع نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم قط پر عمل نہ کرو۔ وقد تقول، ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ حاض المبدأ الاصولی، چلیے اب اس کو تھوڑا سا، حالانکہ آج پڑھا دیتے تو زیادہ آسانی سمجھ میں آ جاتا، کل وضاحت کرنی پڑے گی، مگر آپ کو وضو کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے، اس لیے بس آج کی بحث کو یہیں پر روکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔